دیکھیے آج کے دور میں بھی کچھ ہمارے اسلامی بھائی اتنے بھولے اور اتنے سیدھے یا اتنے ان پڑھ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے امام صاحب کے پیچھے جائیں تو ہمیں قرات نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ قرات کرتے ہیں، امام صاحب سورہ فاتحہ اگر پڑھتے ہیں تو وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم نے ان کے ہونٹ چلتے ہوئے دیکھے، ان کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ پیچھے اس امام کے، تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا اسے آپ سمجھ لیجئے گا۔ دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے بھی آپ سمجھ لیجئے گا۔ آپ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہو، وہ نماز مغرب ہو یا نماز عشاء ہو یا نماز فجر ہو یا نماز ظہر ہو یا نماز عصر ہو، اب تین نمازیں ایسی ہیں جس میں قرات جہری ہوتی ہے، بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اور دو نمازوں میں قرات سری ہوتی ہے، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، وہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے اتنی زور سے قرات کرتے ہیں، بلند آواز سے قرات نہیں کرتے۔ تو اب ان تمام نمازوں میں 5 وقت کی نماز فرض ہے نا مسلمانوں پر، تو اب ان میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے امام صاحب کے پیچھے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں۔ تو جب ہم تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، جب پہلی تکبیر ہم نے کہی تو یہ آپ پر لازم و واجب ہے کہ آپ بلند آواز سے کہیں، اتنی بلند آواز سے کہ تمہارے کان اس کو خود سن لیں۔ اگر کوئی شور و شرابہ مسجد کے اندر نہیں ہے، پنکھے وغیرہ یا کولر نہیں چل رہا، آج جیسے کہ چلتا ہے کولروں کی آواز، پنکھوں کی بہت زیادہ آواز ہوتی ہے، تو آدمی اگر بولے زور سے تب بھی وہ نہیں سن پاتا ہے، اور جب آواز ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ میں نے تکبیر ادا کر دی ہے تاکہ آپ کی نماز شروع ہو جائے۔ اس کے بغیر آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی، نماز شروع نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھیں ثنا پڑھ لیں آپ، سبحانک اللہم۔ اب ثنا پڑھنے کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک کہ امام قرات شروع نہ کر دے۔ اب امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین، تو اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ثنا بھی پڑھیں، خاموش ہو جائیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ وہ صفوں کی سیٹنگ میں لگے رہتے ہیں اور وہ وقت نکل جاتا ہے ثنا کا، اب الحمد شروع ہو چکی ہے تو وہ پھر بعد میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو پڑھنے کا اس وقت حکم نہیں ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ حالانکہ ایک فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ الگ سے بات ہوگی، الگ سے انشاءاللہ بات میں کروں گا اور آپ تک وہ بات بھی پہنچا دوں گا۔ تو یہ سمجھ لیں سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھتے ہیں، آپ کو نہیں پڑھنا، قرات امام صاحب کر رہے ہیں، آگے 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت قرآن عظیم کی وہ پڑھ رہے ہیں، آپ پر نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ ہاں اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، آپ بھی پیچھے سے آہستہ سے کہہ سکتے ہیں، آپ کے لیے مستحب ہے، اور آپ رکوع میں جب جائیں گے تو آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب کھڑے ہوئے تو آپ امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ اللہم ربنا ولک الحمد کہہ سکتے ہیں۔ پھر امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ پھر قرات امام صاحب کھڑے ہو کے کریں گے قیام میں، تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا۔ اب جو لوگ پڑھتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب ظہر ہو یا عصر ہو، اس میں قرات خاموشی سے ہوتی ہے، بلند آواز سے نہیں ہوتی، تو اس میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب عشاء فجر میں نہیں پڑھنا، ظہر عصر میں پڑھنا ہے، تو وہ پھر ظہر عصر میں پڑھتے ہیں کہ امام صاحب کی آواز نہیں آ رہی تو ہم ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو بھیا یہ غلط ہے، آپ نہیں پڑھیں، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات حدیث پاک میں ہے، اور بہت سے ہمارے علماء نے سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ لیکن بہت سے لا علم لوگ جو آج بھی اس غفلت میں رہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرات کرنی ہے، تو ان کو قرات نہیں کرنی ہے۔ ہاں اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں